السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے ایک بیٹی کا کہ وہ بیان کرتی ہے میں 11:30 بجے تقریباً رات کو بڑے خوف اور ڈر کے ساتھ اٹھی ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی ماں، اپنی بہن اور بڑے بھائی کے ساتھ ایک جگہ پر جا رہے ہیں کسی بندے کو ملنے کے لیے، کیونکہ کسی نے بتایا تھا کہ وہ بندہ ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔ تو اچھائی کے لیے جانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن جب وہاں پہنچے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جھگیاں سی ہیں، پرانی جھگیاں ہیں اور بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی شکلیں بڑی ڈراؤنی قسم کی ہیں، گندی گندی شکلوں والے ہیں۔ تو میں نے اپنی بہن کو کہا اور اپنی ماں کو کہا کہ ہم یہاں کیا لیں گے، یہ تو آدمی قرآن بھی نہیں پڑھتے، تو لہٰذا ہم واپس آ گئے۔ اور آتے ہوئے ہم نے ایک راستے میں آیت الکرسی پڑھی ہے اور ہم واپس پہنچ گئے ہیں۔ اور پھر اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے 5 وقت کی نماز شروع کی ہے، جب بھی نماز پڑھتی ہوں کوئی برا خواب آ جاتا ہے، اسی طرح جب قرآن پڑھتی ہوں تو کوئی نہ کوئی برا خواب مجھے آ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میرے ساتھ تجربہ بھی ہوا ہے، یا بیماری آتی ہے اور یا کچھ اور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے چکن پاکس نکلے اور اس کے بعد مجھے کووڈ ہو گیا۔ یہ ایک لمبا سوال ہے، اس کے اندر کئی ایک سوالات اکٹھے ہیں، لیکن میں مختصر جواب دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ خواب ایک حقیقت ہے، اور خواب عام آدمی کو بھی آتے ہیں اور بڑے لوگوں کو بھی آتے ہیں، پڑھے لکھوں کو بھی، ان پڑھوں کو بھی، انبیاء کو بھی، رسول کو بھی، بادشاہوں کو بھی، غریبوں کو بھی۔ تو آپ اس سلسلے میں مختصر عرض کیا جائے گا کہ اس سلسلے میں دیکھیں، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواب تو ہے جو سچا ہے، الرؤیا الصادقہ الصالحہ، اچھا ہوتا ہے۔ اور ایک ہے وہ خواب جو انسان سوچتا ہے، وہ اس کو رات کو چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور تیسری ہے شیطان کی طرف سے، یا اس کو میں دہراتا ہوں، ایک خواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں بشارت ہوتی ہے اور اس میں نظارت ہوتی ہے، یا خوشخبری ہوتی ہے، یا کسی چیز کی تنبیہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا خواب ہے انسان کے اپنے نفس کا، جو کچھ وہ دن کے اندر گفتگو کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور اسی انداز سے وہ سوتا ہے تو اس کو خواب کے اندر نظر آ جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ شیطانی خواب ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہے بندے کو ڈرانا، بنی آدم کو تنگ کرنا۔ وہ جیتے جاگتے بھی کرتا ہے، وہ سوئے ہوئے کو بھی کرتا ہے، وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا جو ہے الرؤیا صالحہ، نیک خواب، اچھا خواب، تو دیکھیے بھی اس کی اعلیٰ ترین قسم جو ہے وہ تو انبیاء کو ہوتی ہے، الرؤیا صادق۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم نے عید قربان میں لاکھوں جانور ذبح کر دیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سنت ابراہیمی ہے۔ سنت ابراہیمی کیا ہے؟ خواب ہے نا، جس کو قرآن نے ضبط کیا ہے کہ بیٹا میں تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ انبیاء کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، وہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اور اتنا پیارا بدلہ دیا ہے کہ ہے وہ دیکھیے 4,000، وہ کتنا تقریباً 4,000 سال پرانی بات ہے، اس وقت سے یہ قربانی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بیٹا وہ انبیاء کے خواب ہے۔ خواب خواب ہے، یہ نہیں کہ خواب نہیں آتے، آتے ہیں۔ بادشاہوں کو آتے رہے، اچھے بھی خواب، برے بھی خواب۔ مصر کے بادشاہ کو تو خواب آئی ایک بدماش کو، تو اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک بار بادشاہ، مصر کا بادشاہ ہے، اس کو خواب آتی ہے اور یہ خواب میں وہ کچھ دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر پھر کیا ہوتی ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تعبیر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو جیل کے قیدی ہیں ان کو خواب آتے ہیں، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تعبیر کرتے ہیں بھی تو مر جائے گا اور تجھے انعاموں اکرام ملے تیرا ہوگا اور تمہیں انعامات ملیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی تفصیل نہ کہیں دور ہو جائے، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور ممکن ہے اولیاء کے خواب بھی سچے ہوں، اتقیاء کے سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بندے ہیں، وہ عام آدمی ہیں، یہ عالم ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں۔ چلیے، لیکن وہ خواب جو شیطانی ہوتے ہیں،
ہمارے ہاں عموماً خواب وہی ہوتے ہیں جو ہم دن کے وقت سوچتے ہیں، لیکن تیسرا جو خواب ہے نا شیطانی، آپ کے خواب کا تعلق اس طرف سے ہے۔ یہ وہ شیطان ہے، اس نے دیکھا کہ اللہ کی ایک بندی نے شروع کر دیا ہے قرآن پاک پڑھنا، نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، تو شیطان تو ڈرائے گا، غمزدہ کرے گا۔ تو اس کا حل آپ نے بڑا ہی اچھا سوچا تھا، اور بڑا ہی اچھا کیا آپ نے، آیت الکرسی پڑھی ہے۔ تو ابھی بھی آپ نماز کو مت چھوڑیے، قرآن پاک پڑھنے کو مت چھوڑیے، یوں آزمائشیں آتی رہیں گی، اور اس چیز کو مت بھول جائیے کہ میں جب نماز پڑھتی تھی، قرآن پاک پڑھتی تھی، مجھے چکن پاکس ہو گیا اور اس کے بعد کووڈ ہو گیا۔ بیٹا یہ بھی سارا شیطانی چکر ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز نماز ہے، قرآن قرآن ہے، اس کی تلاوت کیجئے، نماز کو باقاعدگی سے پڑھیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ تو ہمیں برائی سے روکتی ہے، قرآن پاک بھی ہمیں سیدھی راہ پہ چلاتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں عمل جو ہیں آپ کو چھڑانے کے لیے شیطان آپ کو ڈرا رہا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد رکھیے، روایت یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقص الرؤیا الا علی عالم او ناصح، اپنے خواب کو مت بیان کیجیے کسی عالم کے بغیر۔ اگر آپ کو خواب آئی ہے، خواب میں آپ نے جو کچھ بھی دیکھا ہے، عالم یا نصیحت کرنے والا یعنی اچھا آدمی، نیک آدمی، اس کو بیان کیجئے یا کسی عالم کے پاس بیان کیجئے، کسی اور کو بیان نہ کیجئے۔ بلکہ اس کا ایک حل بھی دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ خواب میں دیکھا آپ نے، بیدار ہو گئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ آپ بائیں طرف پھونک دیں، اور اس کے بعد اگر تو خواب اچھا ہے، خواب میں اچھائی دیکھی ہے، بشارت دیکھی ہے، خوشخبری دیکھی ہے، تو کسی عالم سے پوچھیے، کسی ناصح سے پوچھیے۔ اور اگر برائی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے مت بیان کیجئے، اس کو پی جائیے، تو انشاءاللہ اس کا بدلہ اتنا اچھا ملے گا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی نہ تو برائی آئے گی، نہ آپ کو کوئی نقصان ہوگا انشاءاللہ۔ نقصان بھی بچ جائیں گے اور نیکی کا راستہ بھی انشاءاللہ رب العالمین دکھا دیں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔